بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. روى الأئمة مالك والبيهقي والحاكم رحمهم الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أذاع له من النور ما بين الجمعتين. اللہ مالک کی توفیق سے کچھ خطبات جمعہ سے جمعہ کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کرنے کی عاجزانہ اور حقیر سی کوشش اللہ کی توفیق سے کی جا رہی. آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اللہ کی توفیق سے جو ہو سکا جمعہ کے حوالے ہی سے اور جمعہ کے دن کے حوالے سے کچھ عاجزانہ گفتگو عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کا ارادہ لے کے آیا. آج کے خطبہ جمعہ کی پہلی بات، آج کے جمعہ کے دن کی پہلی بات، جمعہ کے دن سورہ الکہف 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل یا اسراء کے بعد جو سورہ ہے، جمعہ کے دن اس کے پڑھنے کی خاص شان اور فضیلت ہے. 3 محدثین امام مالک، امام بیہقی اور امام حاکم نے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا.
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جو شخص جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھے تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کو روشن کیا جاتا ہے۔ حضرات و خواتین توجہ فرمائیں، جو شخص جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کیا جاتا ہے۔ کون روشن کرنے والے ہیں؟ اللہ۔ اور اس نور کی شان و عظمت، برکات اور خیر کیا کچھ نہ ہوگی۔ گھر میں روشنی کے بندوبست کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور جب لائٹ چلی جائے تو اس کے متبادل روشنی کا ہر شخص چاہتا ہے بقدر استطاعت بندوبست کرے۔ کوئی لالٹین، کوئی موم بتیاں، اور زیادہ استطاعت والے یو پی ایس، اور کچھ اب لوگ سولر سسٹم۔ اور اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، اگر دنیاوی روشنی کے لیے اتنا اہتمام ہے تو ربانی روشنی کے لیے اہتمام نہیں چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ یہ بات اچھی طرح نوٹ فرما لیں، جو نعمتیں اللہ کی توفیق سے ہم اپنے گھروں میں لاتے ہیں، گوشت، مرغی، مچھلی یا فروٹ سبزی کی صورت میں، وہ ہم تنہا بیٹھ کے بیڈ روم میں کھاتے ہیں یا کسی اور کو شریک کرتے ہیں؟ جو تنہا بیڈ روم میں کھانا چاہتا ہے ذرا ہاتھ تو کھڑا کرے۔ عبدالبصیر، ایسے کرتے ہو؟ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے پیارے اس میں شریک ہوں۔ وہ شخص اچھا ہے جو تنہا کھائے جائے اور اپنے پیاروں کو اس میں شریک نہ کرے اور کہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے۔ رشتہ صاحب کوئی مانے گا؟ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے۔ کہاں بٹکے ہیں بابا جی؟ سورہ الکہف اور کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، دائیں بائیں اللہ کی توفیق سے ایک لشکر ہے، بیٹوں بیٹیوں کا اور پوتے اور پوتیوں کا، اور گاہے بگائے نواسے اور نواسیاں بھی تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے کیا کچھ بندوبست ہے، ٹافیوں کا کیا کچھ ہے۔ اور اچھی بات ہے، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں، لیکن کیا اس سے زیادہ ضروری نہیں کہ اللہ کا 8 دن کے لیے نور پانے کے لیے ان سے کہیں، نہ صرف کہیں بلکہ پیار محبت سلیقے سے اپنے ساتھ بٹھائیں اور سورہ الکہف پڑھوائیں۔ اولاد کو اس خیر سے، نواسوں نواسیوں پوتے پوتیوں کو اس خیر سے محروم رکھنا، مجھے نہیں پتا آپ اس کو کیا نام دیں گے، اگر یہ ظلم نہیں تو اس کا نام کوئی اچھا سا آپ مجھے دے دیجیے۔ اس حدیث کو محدث شیخ البانی نے لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ آج کے سبق کا، خطبہ جمعہ کے آج کے سبق کا دوسرا مسئلہ، کسی شخص کے لیے بڑا ہو چھوٹا ہو، سرمایہ دار ہو غریب ہو، عالم ہو جاہل ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ آئے اور پہلے بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھائے اور اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ اس پہ کیا گزرتی ہے؟ نہ، ایسے نہ کرے۔ حدیث شریف سماعت فرمائیے، امام بخاری اور امام مسلم اور رحمہم اللہ تعالی نے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھائے اور پھر اس میں بیٹھ جائے۔ حدیث کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد، ان سے کہا گیا جمعہ میں؟ فرمایا جمعہ میں بھی اور جمعہ کے علاوہ دیگر موقعوں پر بھی۔ جو پہلے آیا ہے اس کا حق ہے۔ اگر پہلی صفوں میں بیٹھنے کا شوق تھا تو پہلے تشریف لے آتے۔ اب نہیں آئے، کسی کو اٹھانا اللہ نہ کرے، پہلی صف کا ثواب تو ملے نہیں اور اٹھانے کا گناہ لے کے مسجد سے جائے، نہ ایسے نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی چھوٹا عام آدمی کسی عالم کے لیے، کسی ایسے شخص کے لیے جسے وہ سمجھے کہ نیک صالح ہے، خود اٹھ کے جگا دے تو اس کا معاملہ جدا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا تیسرا مسئلہ، جمعہ میں بیٹھا ہے، خطبہ جمعہ میں بیٹھا ہے، اونگ آنے لگی، کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی، سماعت فرمائیے۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہم اللہ تعالی نے اسے روایت کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث کو بیان کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدكم يوم الجمعہ فليتحول من مجلسه ذلك او كما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص جمعہ کے دن اسے اونگ آئے تو کیا کرے؟ گہری نیند سو جائے۔ فرمایا وہ اپنی اس جگہ سے ہٹ جائے، دوسری جگہ میں چلا جائے۔ اونگ آنے نہیں دینا، اگر آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اسے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ یہاں میرے ساتھی ماشاءاللہ جوان ساتھی جو دیوار کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہاں بیٹھا ہے صف میں، بیٹا آگے ہو جاؤ، آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، آگے ہو جاؤ۔ ہم شکر گزار ہیں اب تشریف لائے ہیں، لیکن ٹھیک بیٹھو۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک یہ ہے بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، اس کو دور کرنے کے لیے تدبیر دی، اور جو ٹیک لگا کے ماشاءاللہ بیٹھا ہے ہسپتال میں، اس کو تو اونگ نہیں آئے گی۔ موتی اور موتی کہنا موتیوں کی شان کو بڑھانا ہے، کتاب و سنت کے موتی بکھیرے جائیں اور وہ ماشاءاللہ جیسے اخبار پڑھا، نہ ایسے نہ کریں۔ میرے لیے نہیں، میں کیا ہوں؟ کتاب و سنت کی مجلس میں بیٹھیں، جہاں بھی بیٹھیں، گاؤں میں، شہر میں، چھوٹا بیان کرنے والا ہو بڑا ہو، اس خطیب کی یا مدرس کی بات نہیں کہہ رہا، کتاب و سنت کے ادب کے لیے ہوش سے بیٹھے۔ ہماری سٹنگ میں، ہماری بیٹھک میں کتاب و سنت کا ادب نظر آئے۔ اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو جائے، اور حضرات صحابہ ایسے ہی بیٹھتے تھے۔ جب بیٹھنے میں، خان صاحب جی بیٹھنے میں ادب نہیں تو آگے کیا ہوگا؟ پہلی خش تھی، بنیاد ہی
درست نہیں تو عمارت بہت اچھی ہو. آج کے خطبہ جمعہ کا ایک اور مسئلہ بڑی توجہ کیجیے، اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اس سے فائدہ ہو. جمعہ کے دن بڑی قیمتی بات ہے کس کے لیے؟ جس کے دل میں یقین ہو، اور اللہ کہنے والے نکمے کو اور آپ سب کو یقین دے دے. جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ پاک سے جو مانگا جائے عطا فرما. کیا کہنے اس گھڑی کے؟ اس بارے میں اللہ اکبر، اللہ والے ان کا اہتمام کتنا تھا. جس چیز کے بارے میں اہتمام زیادہ ہو اس کے بارے میں چھان پھٹک، غور و فکر زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے؟ جواب دو زور سے چودھری طارق صاحب، زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے؟ جس سودے میں پتہ ہو کہ بچت بہت زیادہ ہے کتنا زور لگاتے ہیں؟ نیند اس کی ہوش نہیں رہتی. دوپہر کا کھانا شام کو جا کے کھائیں گے، سودا لے لو. اس مسئلے میں، اس مسئلہ میں اللہ والوں کا، حضرات محدثین کا جو اہتمام ہے، آئیے میرے ساتھ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری 14 جلدوں میں صحیح بخاری کی علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کے نقطہ نظر میں سب سے زیادہ شاندار شرح فتح الباری ہے، اور صحیح بخاری کے تراجم اور شروح 200 سے زیادہ. انہوں نے اپنی کتاب میں اس بارے میں 42 اقوال ذکر کی، اور پھر لکھا میں یہ 42 اقوال لکھ چکا، مجھے ایک قول اور ملا ہے. کتنے ہو گئے؟ 43. اس سے حضرات محدثین کا اہتمام اس گھڑی کے بارے میں کتنا واضح ہوتا ہے، اور خوب اس بارے میں انہوں نے تحقیق پیش فرمائی. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس بارے میں کچھ بات سماعت فرمائیے. اللہ کرے کہ یہ گھڑی موت سے پہلے مجھے اور آپ کو ملتی رہے. اس بارے میں ہمارے اس سبق کی پہلی حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس أو كما قال صلوات ربي وسلام علیہ. ارشاد فرمایا وہ گھڑی جس کی جمعہ کے دن امید کی جاتی ہے عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اس کی جستجو کرو. اللہ اکبر. یا اللہ نصیب کر دے. بات ہی نہ کرتے رہیں، کچھ حاصل بھی کرے کہنے والا اور سننے والے. ٹافی 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 کروڑ دفعہ کہیں، جب تک زبان کے ساتھ لگائیں گے نہیں شیرینی ملے گی. زبان میٹھی ہو جائے گی ٹافی کے دن.
اور میرے ایسے ناکارہ کہنے والے اور سننے والے اکثر ٹافی 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 تو بولتے ہیں، شیرینی سے محروم ہے۔ اللہ یہ محرومی ختم کر دے۔ پھر سنیے حدیث شریف کا ترجمہ، وہ گھڑی جس کی جمعہ کے دن امید کی جاتی ہے، اللہ اکبر، میں اور میرا سب کچھ قربان ہو جائے ان خبر دینے والوں پر۔ الفاظ کا ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں ملک صاحب، وہ گھڑی، کون سی گھڑی؟ واہ واہ، جس کی جمعہ کے دن امید کی جاتی ہے۔ کون کرتے ہیں؟ اللہ والے کرتے ہیں۔ ہم ایسے ناکارے، ان کو کیا قدر ہوگی؟ کسی بے وقوف احمق کے سامنے جواہرات کے ڈھیر لگا دو، چاہے توجہ بھی نہ کرے، اور کوئی جوہر جی پہچاننے والا اس کے سامنے ایک جوہر رکھ دو، دونوں کے رد عمل میں کچھ فرق ہوگا کہ نہیں؟ کتاب و سنت کی باتوں کو جواہرات کہنا، جواہرات کی شان کو بڑھانا، لیکن بات کو ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے۔ فرمایا وہ گھڑی، کبھی میں اور آپ نے اس گھڑی کی امید کی ہے؟ اگر کی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں کی تو آج ہی سے اپنی سوچ بدل دے۔ اور ہمارے رب وہ ہیں جب بھی بدل جائیں ساری کسر نکال دیتے۔ وہ گاڑی کا کہتے ہیں نا ویٹ نکال دے گی، پتہ نہیں نکال دے گی نہیں، لیکن اللہ یقیناً نکال، ساری کسر نکال۔ فرمایا نماز عصر سے لے کر کب تک؟ نماز عصر کے بعد سے لے کر کب تک؟ سورج کے غروب ہونے تک۔ ایک دوسری حدیث حضرات ائمہ ابو داؤد، نسائی اور حاکم، تین محدثین، ابو داؤد، نسائی اور امام حاکم، پہلی حدیث کو مدینہ طیبہ کے ایک بہت بڑے عالم اور محدث، اللہ ان کی قبر نور سے بڑے، ہندو تھے مسلمان ہوئے، اور عظیم کتاب اللہ کی رحمت سے تصدیق کر کے دنیا سے گئے، ڈاکٹر ضیاء، میرے گمان کے مطابق بہت ہی عظیم کتاب لکھی۔ انہوں نے پہلی حدیث جو ہم نے ابھی سنی فرمایا کہ حسن ہے، یعنی قابل اعتماد ہے، ثابت۔ اس بارے میں دوسری حدیث تین ائمہ امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام حاکم نے اسے روایت کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہیں، یعنی جس طرح باقی دنوں میں 12 ساعات ہیں، 12 گھڑیاں ہیں، ہم گھنٹے کہتے ہیں، پرانے ساعت، چھوٹا دن ہو بڑا ہو، اس میں 12 ساعات ہیں۔ دن کے بڑا ہونے سے ہر ساعت، ہر گھڑی بڑھے گی، چھوٹا ہونے سے چھوٹی، یہ پرانا انداز۔ اور فرمایا اس میں ایک گھڑی ہے، یہ مفہوم ہے، ترجمہ کوئی مسلمان نہیں پایا جاتا جو اللہ عز و جل سے سوال کرے مگر اللہ اس کو عطا فرمائے۔ خبر دینے والے سچے ہیں، یا دوسری بات کہنا بھی زبان کو زیب نہیں۔ فرمایا اسے عصر کے دن آخری گھڑی میں
تلاش کرو۔ وقت قریب پہنچ رہا ہے، بات کو خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے، خطیب کے منبر پر خطبہ دینے سے، بیٹھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ اس بارے میں خلاصہ جیسا کہ حافظ ابن حجر نے بیان کیا، دو اقوال سب سے زیادہ زوردار ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ عصر کے بعد سے کب تک بولو، اور دوسرا عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک، اور دوسرا خطیب کے خطبہ دینے کا آغاز کرنے سے نماز سے فارغ ہونے تک۔ علماء کی ایک بڑی تعداد نے پہلے قول کو پسند کیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا یہ دونوں وقت ہو سکتے ہیں، تو کیا کریں؟ دونوں میں اس گھڑی کو پانے کے لیے جد و جہد کریں، اور میرے خیال میں اللہ کی فضل و کرم سے دونوں کے لیے کوشش سے کوئی خسارہ نہ ہوگا، فائدہ اللہ کے فضل و کرم سے ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے موت تک ہر آنے والے جمعہ میں کہنے والے کو اور سننے والوں کو یہ گھڑی اپنی رحمت سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اللہ مالک کی توفیق سے جمعہ ہی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ پہلے جو باتیں عرض کی جا چکی ہیں ان میں سے دو باتوں کے حوالے سے ایک گزارش ہے، اس کی طرف توجہ فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل جس طرح ہم نے سنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اب جو بچے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے آتے ہیں، ایک بڑی تعداد، اللہ سب پہ رحم کرے، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو ہدایت دے، جمعہ کی نماز کا اہتمام ہے۔ اور اسی طرح دفاتر میں کام کرنے والے ایک بڑی تعداد خطبہ جمعہ کے آغاز کو پا ہی نہیں پاتی، مشکل سے نماز جمعہ میں شریک ہوتے ہیں اور کچھ وہ بھی نہیں ہوتے۔ بہت بڑی کوتاہی ہے، اور اس سلسلے میں اہل اقتدار کی ذمہ داری ہے یہ مسئلہ نہ بیان کریں کہ جمعہ کے دن چھٹی ہے، چھٹی نہیں۔ یہ مسئلہ اپنے سامنے رکھیں کہ جمعہ کے خطبہ کے لیے آداب ہیں، ان میں سے ایک ادب غسل کرنا۔ اب جو بچے 1 بجے اور جو دفاتر کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے، وہاں کے جو ملازمین ہیں کس طرح غسل کریں گے، کس طرح بر وقت خطبہ کے آغاز میں آئیں گے؟ اللہ سے ڈرے ہیں۔ جمعہ کی چھٹی کو چھوڑ کر ہم آسمان پر نہیں پہنچ گئے، ہمارا جو ترقی کا ریشو ہے کہاں پہنچ گیا ہے؟ واپس لانا مشکل ہو گیا، چاند پہ پہنچ گیا۔ اللہ سے ڈریں۔ ہماری ترقی دین کی پابندی، اور دین کی پابندی کا مطلب سونا نہیں، خوب محنت کریں لیکن شریعت کی حدود کو نہ توڑیں، یہ اہل اقتدار کی بات۔ لیکن ہمارے جو بس میں ہے، بچوں کو صبح غسل کروا کے بھیجیں۔ جب فنکشن ہو بچے غسل کرتے ہیں کہ نہیں، پھر سردی نہیں لگتی۔ اب جب جمعے کا غسل ہوتا ہے جی زکام ہو جائے گا،
کتنی بیماریاں یاد آ جاتی ہیں، یہ ساری شیطانی بیماریاں ہیں۔ مائیں باپ ہوش کریں، صرف خود ہی غسل نہ کریں، بچوں کا بھی اہتمام کریں، اور ملازمین اعلیٰ ادنیٰ کوشش کریں۔ ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ وقت بدلے، یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، اور ہمارے نقطہ نظر کے مطابق گورنمنٹ کے خلاف بغاوت نہ ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور نہ ہمارا یہ، لیکن مطالبہ کرتے رہیں، اور تب تک ایسی صورت بنائیں، باقی کاموں کے لیے دفتروں سے نکلتے ہیں کہ نہیں، اس کی تلافی کر دیں۔ اس دن صبح زیادہ دیر سے جانے کے بجائے پہلے چلے جائیں، بعد میں لوگ چلے جائیں، اس کا جو ہو سکے وہ کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔